ایک دن ایسا آئے گا جب نہ مال کام آئے گا، نہ شہرت کام آئے گی، نہ طاقت اور نہ ہی دنیا کے رشتے۔ ہر انسان اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا۔ وہ دن ہوگا قیامت کا دن۔ اس دن ہر مرد یہ سوچ رہا ہوگا، کیا مجھے جنت نصیب ہوگی یا نہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سا مرد ہے جس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے؟ سب سے پہلے وہ مرد جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور ان کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ مرد جو 5 وقت کے نماز کی حفاظت کرتا ہے، چاہے کتنا بھی مصروف ہو لیکن نماز کو نہیں چھوڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ آج بہت سے لوگ دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں لیکن نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ سوچئے، اگر اللہ ہم سے پوچھے کہ میں نے تمہیں 24 گھنٹے دیے تھے تو کیا ان 24 گھنٹوں میں سے تم مجھے 5 وقت یاد نہیں کر سکتے تھے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ مرد جو حلال روزی کماتا ہے۔ آج کے دور میں حرام کمائی بہت عام ہو گئی ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، سود کھانا اور لوگوں کا حق مارنا۔ لیکن جو مرد اللہ کے ڈر سے حرام سے بچتا ہے اور کم کمائی ہونے کے باوجود حلال کمائی پر صبر کرتا ہے، اللہ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے، وہ مرد جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو۔ بہت سے لوگ باہر کے لوگوں کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرتے ہیں لیکن گھر آ کر اپنی بیوی کو دکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، بیوی کا دل توڑنا چھوٹی بات نہیں ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، اس کی فیلنگ سمجھتا ہے، اس کے ساتھ محبت سے رہتا ہے، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ مرد جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے۔ بچوں کو صرف اچھے کپڑے اور کھانا دینا ہی کافی نہیں ہے، انہیں نماز سکھانا، قرآن سکھانا اور دین کی باتیں سکھانا بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ مرد جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، نہ کسی کا حق مارتا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ کسی کو رلاتا ہے۔ آج اگر کسی مظلوم کی بد دعا لگ گئی تو اللہ کے یہاں اس کا حساب ضرور ہوگا۔ یہ مت سمجھنا کہ اس کی بھرپائی نہیں کرنا پڑے گی، اللہ کے یہاں اس کا حساب ہوگا اور ضرور ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ مرد جو گناہ ہو جانے پر توبہ کرتا ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اپنی غلطی مان کر اس کے سامنے رو دیتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک سچی توبہ انسان کی پوری زندگی بدل دے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن جنت صرف اس مرد کو نصیب ہوگی جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے اور اس کی رحمت کا طلبگار رہتا ہے۔ آج ہی اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے، نماز کی فکر کیجئے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے، اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے۔ کیا پتہ کل کا سورج ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔
اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔